بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ آج کا جو موضوع ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کے حوالے سے یہ ایک ویڈیو کلپ ہے۔ اس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جنات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فیصلے کے لیے آئے اور اپنا مسئلہ پیش کیا۔ اس حوالے سے حضرت امام بہقی، ابو یعلی اور امام احمد بزار محدثین ہیں یہ، اور قدیم مصنف ہیں، کتابوں کے محدثین ہیں اور جلیل القدر علماء میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ یہ حضرت بلال بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے۔ حضرت بلال بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ ایک مرتبہ ہم سفر میں سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ سفر پہ جا رہے تھے۔ مقام ارج پر ٹھہراؤ ہوا آرام کی غرض سے۔ مقام ارج پر منزل ہوئی، وہاں پر ٹھہرا گیا، اور فرماتے ہیں حضرت بلال بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں اپنے خیمے سے آپ کی ملاقات کے لیے حاضر ہوا۔ یعنی جب وہاں پر پڑاؤ ڈال دیا گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ایک خیمہ الگ، وہاں پر آپ جلوہ افروز تھے، اور باقی صحابہ اپنے اپنے خیموں کے اندر آرام کی غرض سے وہاں پر اپنے اپنے خیموں میں چلے گئے، کیونکہ تاریکی تھی، رات کا وقت تھا۔ تو حضرت بلال بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری کے شرف حاصل کرنے کے لیے آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے میں گیا، تو وہاں پر آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پایا۔ تو جب میں نے دیکھا کہ جنگل کی طرف بہت ہی تیز نور کی روشنی جو ہے وہ موجود ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ معجزات میں سے معجزہ ہے کہ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جس طرف سے گزرتے تھے خوشبوئیں آتی تھیں، اور فالو کرنا بڑا آسان ہوتا تھا کہ اس طرف سے سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ گزرے گئے ہیں۔ اور دوسری چیز کہ آپ کے نور کی تجلی، آپ کے نور کی روشنی اتنی تھی کہ جہاں پر آپ جلوہ افروز ہوتے وہ جگہ روشن ہو جاتی تھی۔ تو اسی طرح حضرت بلال بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں خیمے سے باہر نکلا اور میں نے جنگل کی طرف دیکھا کہ وہاں پر ایک بہت ہی نور کا ایک روشن حصہ ہوا ہے، تو فرماتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جنگل میں تشریف فرما ہیں۔ آپ لشکر کے خیموں سے دور جنگل میں تنہا تشریف فرما ہے، جو لشکر ہے اس کے خیموں میں سے دور آپ جنگل میں تشریف فرما ہے، وہ نور کی روشنی سے آپ کو پتہ چل گیا۔ فرماتے ہیں کہ جب میں قریب پہنچا تو شور و غوغا کی آواز میرے کانوں میں آئی۔ جنگل میں خیموں سے دور ہو کے جنگل میں چلا گیا، اس روشنی کے پاس چلا گیا، تھوڑا دور ہی تھا میں، تو فرماتے ہیں کہ مجھے شور و غوغا کی آوازیں سنائی دیں۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ بہت سارے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ آپس میں کسی معاملے پر جھگڑا کر رہے ہیں اور مسئلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے ہیں۔ یہ قیاس کیا ہے حضرت بلال بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ پھر فرماتے ہیں میں نے توقف کیا یعنی میں نے ادھر ہی ٹھہرنا مناسب سمجھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوئی پرسنل کام، کوئی اس طرح کا کام کہ آپ اکیلے وہاں پر جنگل میں تشریف فرمائے، تو میں نے توقف کیا کہ میں ادھر ہی ٹھہرا رہوں، اور سمجھا کہ مردان غیب یعنی کوئی آدمی مرد غیب جو دکھائی نہیں دیتے، فرماتے ہیں کہ میں نے سمجھا کہ مردان غیب کا آپ کے پاس ہجوم ہے، یہاں تک کہ آپ خود ہی وہاں سے اٹھ کر تشریف فرما کر تبسم فرماتے ہوئے، مسکراتے ہوئے، قربان جائیں اس چاند سے روشن چہرے پر جو اللہ کے نور میں سے نور ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود وہاں سے تشریف فرما ہوئے اٹھے اور تبسم فرماتے ہوئے واپس آئے، تشریف لائے۔ تو میں
چونکہ سامنے تھا، فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ شور و ہوا کیسا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسلمان جنوں کو کافر جنوں کے ساتھ سکونت کے بارے میں اختلافات و نزاع تھا، یعنی مسلمان جنات جو تھے ان کو کافر جنوں کے ساتھ رہنے کے معاملے میں اختلافات تھے۔ وہ اختلافات حل کرنے کے لیے، اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے میرے پاس تشریف لے کر آئے، اور وہ میرے پاس اس کے تصفیہ اور فیصلہ کے لیے آئے تھے، یعنی وہ اپنے معاملے کے لیے تصفیہ اور فیصلے کے لیے میرے پاس آئے تھے۔ میں نے اس طرح فیصلہ کر دیا، یعنی وہ شور و غوغا جو آ رہا تھا، کبھی وہ جنات کافر جنات بحث مباحثہ کر رہے تھے اور کبھی مسلمان جنات ان کے ساتھ بحث مباحثہ کر رہے تھے، مسئلہ صرف سکونت کا تھا، رہائش کا۔ تو سرکار فرماتے ہیں کہ میں نے فیصلہ کر دیا، اور فیصلہ اس طرح کیا کہ مسلمان جنوں سے کہا کہ آپ حبش میں رہیں۔ حبش ایک ملک تھا عرب میں اس وقت، اب یہ عرب ممالک میں یہ جگہ آ گئی ہوئی ہے۔ تو حبش ایک مشہور اس وقت ملک تھا جس میں نجاشی بادشاہ بھی اس کا حکمران گزرا ہے۔ تو فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے مسلمان جنوں سے کہا کہ آپ لوگ حبش میں رہیں اور کافر جن غور میں سکونت اختیار کریں گے آئندہ سے۔ مسلمان جن حبش میں اور کافر جن غور، یہ بھی ایک علاقہ ہے، وہاں پر کفار کی تعداد زیادہ ہے، تو کافر جنات بھی اسی مقام پر موجود ہوتے ہیں۔ آپ سرکار نے فرمایا کہ مسلمان جن حبش میں اور کفار جن جو ہیں وہ غور میں سکونت اختیار کریں گے اور آپس میں ملیں گے نہیں، آپس میں کوئی میل جول نہیں رکھیں گے۔ اس طرح سرکار فرماتے ہیں کہ میں نے ان کے درمیان فیصلہ فرما دیا اور وہ بخوشی یہ فیصلہ قبول کر کے لوٹ گئے۔ اور اس کے بعد حضرت کثیر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، جو اس حدیث کے راوی ہیں۔ حضرت کثیر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ جو اس حدیث کے راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے تجربہ کیا ہے، یہ جو واقعہ تھا، معجزہ تھا، اس بات کو لے کر میں نے اس پر تجربہ کیا ہے کہ ملک حبش میں جس کو جن کا عصیب ہوتا تھا، جس شخص کو، مرد عورت بچے بوڑھے کسی کو بھی جن کا سایہ ہوتا تھا مقام حبش میں، وہ جلد ہی صحت یاب ہو جاتا تھا، اور ملک غور میں جب کسی عورت مرد بوڑھے کو عصیب ہوتا تھا، جنات کا سایہ ہوتا تھا، تو وہ اکثر ہلاک ہو جاتے تھے، ان میں سے بچتا نہیں کوئی تھا۔ تو یہ تفسیر عزیزی میں بھی اس کا بیان ہے۔ تو اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو اتنا بلند فرمایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے معجزات ہیں کہ جتنے بیان کیے جائیں وہ کم ہیں۔ تو ہمارے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا خاتم النبیین ولا نبی بعدی، کہ میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اس بات پر ہمارا ایمان ہے اور یہی ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور اللہ پاک عز و جل کے بغیر ان کے بعد کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے، اس بات پر ہمارا ایمان ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل، اہل بیت، اطہار، اصحاب، ان تمام سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور الحمدللہ رب العالمین ہم اس بات پر فخر کرتے ہیں کہ ہم امت محمدی میں سے ہیں اور آل رسول سے محبت کرنے والے ہیں۔ ہم ان کے غلاموں کے غلام ہیں، ان کے قدموں کی خاک بھی نہیں ہیں۔ یا اللہ ہمارے اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا شرف عطا فرما۔ آج 20 رمضان المبارک ہے 2024 اور مارچ کی 31 تاریخ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عز و جل ہمیں استقامت، ایمان میں استقامت نصیب فرمائے، اور مرتے دم تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وفادار اور دین محمدی پر قائم رکھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔